ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، چین کا پاکستان کے ساتھ طویل مدتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے نائب وزیر نے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سی پیک پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے چین کی فراخ دلانہ معاونت، بالخصوص سی پیک کے تحت تعاون کو سراہا۔ کہا یہ سال دونوں ملکوں کے لیے خصوصی اہمیت اور سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چینی نائب وزیر نے کہا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے اقتصادی اور سیاسی استحکام لانے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ کامیابی چاہتے ہیں تو عوامی خدمت ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان آسان خدمت مرکز میں عوام کو آسانیاں میسر آئیں گی۔ آسان خدمت مرکز آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر شہروں میں بھی کھولیں گے۔ وزیر اعظم نے بتایا یہ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے پاکستان کے لیے تحفہ ہے۔ السلام علیکم۔ آج یہاں پہ پاکستان پاکستان آسان خدمت پارلیمنٹیرینز جو سڑکیں وفاق کو بنانا ہے سندھ حکومت نہیں بنا سکتی، بلاول بھٹو نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتا دیا۔ بلاول نے ایوان صدر میں سفیروں کو سندھ میں ترقی پر بریفنگ دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی۔ پہلی بار الیکٹرک بسیں لائے، خواتین کے لیے پنک بس متعارف کرائی۔ سندھ کے مواصلاتی انفراسٹرکچر کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سندھ حکومت نے 50,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی۔ Proud of what we've achieved, whether it's law and order, whether it's education. A lot of criticism on our communication infrastructure. Two forms of this infrastructure in our province. The majority, say, our national highways are run by the federal government and the communications department. But that doesn't mean that the Sindh government doesn't build roads, it's just we can't build the federal government. We manage 57,000 kilometers of road networks in Sindh. Healthcare should be a fundamental right. JPMC is concerned have the CyberKnife technology for the treatment of cancer. NICVD, largest free of cost cardiology network in the region. We were the first province to introduce electric vehicle buses in Pakistan. By 2008, there were 10 universities. 2025, we now have 30 universities. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے لاہور ایئرپورٹ کے اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر دفاع و ہوابازی خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ نواز شریف، خواجہ آصف اور مریم نواز نے تعمیر نو کے بعد بننے والے اسٹیٹ لاؤنج کا دورہ کیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈی جی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے بریفنگ دی، اپ گریڈیشن کے پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ بتایا راوی لاؤنج، داخلی لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو کی گئی۔ اسٹیٹ لاؤنج کو تعمیر نو کے بعد جدت کے ساتھ نئی اور خوبصورت شکل دی گئی۔ پرامن اور مستحکم ایران ہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندراوی نے کہا ایران کی صورتحال قریب سے دیکھ رہے ہیں، یقین ہے ایرانی قوم ان چیلنجز سے نمٹ لے گی اور بحران پر جلد قابو پا لے گی۔ is closely following the situation in Iran. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. We have full confidence in the wisdom of the Iranian people and the leadership. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. ایران کی مذہبی حکومت ختم ہو سکتی ہے، احتجاج کے باعث تہران کی حکومت گر سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رائٹرز کو انٹرویو، کہا حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نظام ناکام ہو سکتا ہے، چاہے وہ حکومت گرتی ہے یا نہیں، یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے رضا پہلوی کے اقتدار سنبھالنے کے لیے ایران میں حمایت حاصل کرنے کے امکان پر غیر یقینی ظاہر کی۔ کہا انہیں نہیں معلوم کہ ایران پہلوی اقتدار قبول کرے گا بھی یا نہیں، ایسا ہو تو انہیں البتہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے بتایا انہیں علم نہیں رضا پہلوی اپنے ملک میں کیسی کارکردگی دکھائیں گے۔
اس سے پہلے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا ایران میں پھانسیوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، مظاہرین پر تشدد کیا گیا تو جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ ایران امریکہ سے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا وہ یقین دلاتے ہیں مظاہرین کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ایران میں امن برقرار ہے، صورتحال قابو میں ہے، ایرانی قوم کا عزم بمباری سے توڑا نہیں جا سکتا۔ Proved to be ready for negotiation, for diplomacy. Between war and diplomacy is a better way. Although we don't have any positive experience from the United States, there is no any hanging there or tomorrow or whatever. But I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. Number of deaths, although they tried hard to increase the number of deaths, are only hundreds. The exact figure would be announced very soon. ایران کے پرامن احتجاج کو امریکہ اور اسرائیل کی مالی مدد نے پرتشدد ہنگاموں میں بدل دیا۔ ایران کے وزیر دفاع عزیز نصیر زادے کہتے ہیں دشمن کا مقصد ایران کو ٹکڑوں میں بانٹنا تھا۔ شرپسندوں نے ہر حملے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے رقم وصول کی، ایک شخص کو $6,000 تک ادا کیے گئے۔ اس کے ثبوت موجود ہیں۔ دہشت گرد گروہوں نے شراب اور نشہ آور اشیاء پھیلا کر انتشار بڑھایا۔ پرتشدد کارروائیوں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی منصوبہ بندی اور حمایت تھی۔ ترکی نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی سخت مخالفت کر دی۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کہتے ہیں ایران کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے۔ امید ہے ایران اور امریکہ اپنے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے۔ ہماری ترجیح ہے کوئی بھی تنازع طاقت کے استعمال تک نہ پہنچے۔ فوجی کارروائی قابل قبول نہیں۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون، موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا قطری اور عمانی وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ امیگریشن پروسیس کی معطلی پر امریکی حکام سے رابطے میں ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے پاکستان سمجھتا ہے امیگریشن پالیسی امریکہ کا داخلی معاملہ ہے۔ Brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas, that they are in the process of that. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں تاجر کے گھر سادہ لباس معطل، پولیس اہلکاروں کا مبینہ چھاپا۔ شہری نے دعویٰ کیا ہے کہ گھر کے اندر الماریوں کی تلاشی لی گئی، چھاپا مارنے والے زیورات اور نقدی لے گئے۔ معاملہ کیا ہے؟ سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سلمان، بتائیے گا یہ معطل پولیس اہلکار تھے؟ دیکھیں، تاجر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے کچھ اہلکاروں کو پہچانا تھا اور یہ برطرف اہلکار تھے، لیکن اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے حکام یہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ انہی کی ٹیم کی جانب سے مارا گیا۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ سادہ لباس اور نقاب پوش کیوں ریڈ مارا گیا کہ یہ تمام پولیس اہلکاروں اس طرح دکھائی دے رہے ہیں جیسے کوئی پرائیویٹ پارٹی ریڈ کرنے کا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے حکام کہتے ہیں ان کی جانب سے ایک مفرور ملزم کی نشاندہی کے لیے چھاپا مار کارروائی کی گئی تھی، لیکن وہ ملزم تو نہیں ملا۔ البتہ یہ تاجر ضرور دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی گھر سے الماری سے رقم اور زیورات چھین کر یہ چلے گئے ہیں۔ پولیس کہتی ہے معاملے کی تحقیقات کریں۔ نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں گزشتہ رات یہ پیش آیا اور جس تاجر کے گھر پر چھاپا یہ مارا گیا ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس کا یہ وہ رکن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تفصیل بتا رہے تھے سلمان لودھی۔ البتہ اس معاملے پر پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ ایس آئی او اہلکاروں نے مفرور ملزم کی اطلاع پر یہ چھاپا مارا ہے، مگر ملزم فرار ہو گیا۔ تاجر کا دعویٰ غلط ہے کہ گھر سے چوری اور چھاپا برطرف اہلکاروں نے مارا ہے، پولیس حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور کراچی میں ایک اور ماسی گینگ پکڑا گیا۔ 5 رکنی ماسیوں نے گھر مالک کے خزانے پر ہاتھ صاف کر کے اپنا گھر اور گاڑی خرید لی۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ کراچی میں اپنے مالک کو چونا لگا کر کروڑ پتی بننے والا ایک اور ماسی گینگ پکڑا گیا۔ 5 ماسیاں 9 سال سے ایک معروف صنعتکار کے گھر ملازمت کر رہی تھی۔ چابی بنوائی تھی، کبھی باجی سو رہی ہوتی ہیں تو لڑکیاں آیان رکھتی ہیں اور میں نکالتی ہوں۔ یہ سب لڑکیاں ملوث تھی۔ ایک گھر لیا، ایک گاڑی لی، ایک بائک لی۔ گھر کتنے کا لیا؟ 39 لاکھ۔ گاڑی کتنے کی لی؟ 30 لاکھ۔ اور موٹر سائیکل کتنے کی لی اور کس کو دی؟ 2,60,000۔ اور کس کو دی وہ موٹر سائیکل؟ اپنے میاں کو۔ اب تک کی جو تفتیش ہمارے سامنے ہوئی ہے اس میں 5 عورتیں گرفتار ہیں، 3 لاکھ روپے کیش ریکور ہوا ہے ان سے، مزید
گاڑی اور موٹر سائیکل کی ریکوری اور دیگر جو بھی چوری انہوں نے کی ہے وہاں سے اس کی ریکوری کے لیے چھاپا مار کاروائیاں جا رہی ہیں۔ ماسی گینگ کی 5 خواتین کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے ہے۔ کراچی پولیس شہریوں سے بار بار ایک ہی اپیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ گھریلو ملازمہ رکھنے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں، ورنہ واردات کے بعد صرف افسوس ہی رہ جاتا ہے۔ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر فیصلہ آج ہونے کا امکان۔ اسپیکر ایاز صادق کی سیکرٹری قومی اسمبلی، ایڈوائزر اور دیگر سے مشاورت۔ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے متعلق قواعد کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے محمود اچکزئی کی ماضی میں عدلیہ اور ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج راجہ غضنفر علی خان کو مستقل نہ کیا جا سکا۔ ایڈیشنل جج طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع دی گئی۔ اعلی عدلیہ کے ججوں کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کی مہم۔ ایڈوکیٹ جنرل نے لاہور ہائی کورٹ میں دوران سماعت بتایا غیر مناسب مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف پولیس دیگر اداروں کی مدد کر رہی ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا اس بارے میں آگاہی مہم بھی چلائی جائے، کل کو کسی کے خلاف بھی غیر مناسب مواد شیئر ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے متنازع ٹویٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی ضمانت منسوخ کر دی۔ ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کا جرح کا حق بھی ختم کر دیا۔ کہا کہ کل 342 کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا وقفے کے بعد عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ پروسیکیوٹر رانا عثمان نے کہا عدالت میں آفیسر آف دی کورٹ پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ نعیم گجر بار کا صدر یہ ہے یا گنڈا؟ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش گاہ آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات اور تعزیت کی۔ شہید کی والدہ نے کہا ان کا بیٹا شیر تھا، وطن پر قربان ہو گیا۔ 2 اور بیٹے بھی وطن کے لیے حاضر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ قوم کو شہید کی والدہ پر فخر ہے، ان کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہید کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان بھی کیا۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کہتے ہیں صوبے میں امن بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گزشتہ روز بھی پولیس نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بنایا۔ پولیس فورس کو بلٹ پروف گاڑیاں اور جدید اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پولیس کے ساتھ عوام پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رات بھی ڈی آئی خان میں ایک چوکی پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو ناکام بنایا گیا۔ یہ 1 سال گزرا ہے، اس میں ہمارے اوپر حملوں کی تعداد بڑھی تھی۔ 83% ہم نے جو اضافہ ہوا ہے ناکام بنانے میں حملے، تو پولیس تو بہترین کام کر رہی ہے اور جتنے ایسے ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں آ رہی ہیں، اے پی سیز اور لے رہے ہیں۔ صوبے کے امن کی بحالی پولیس کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام کی بھی اسی طرح ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مختصر دورے پر کراچی آمد۔ پی ٹی آئی کارکن بلال محسود کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ سہیل آفریدی نے کہا بلال محسود کی شہادت کا درد خیبر پختونخوا میں محسوس کیا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں کچھ برا ہوتا ہے تو کراچی اس کا درد محسوس کرتا ہے، یہی ہمارا نظریاتی رشتہ ہے۔ پی ٹی آئی سندھ نے بلال محسود کے بچوں کی تعلیم کا ذمہ لیا ہے۔ محسود شہید ہوا ہے تو مجھے خیبر میں اس کی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ اس طرح اگر خیبر پر کچھ برا آتا ہے تو کراچی اس کا درد محسوس کرتا ہے، اور یہی ہمارا نظریاتی رشتہ ہے۔ تحریک انصاف کا ورکر ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ چیپٹر نے بلال محسود کے تینوں بچوں کی تمام تر ذمہ داری لی ہے۔ ان کی فیملی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا زیر تربیت اے ایس پیز کو پاسنگ آؤٹ کے موقع پر پلاٹ دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں موجودہ پولیس بیچ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ زیر تربیت اے ایس پیز کو 1 ماہ کی تربیت کے لیے بیجنگ بھیجا جائے گا۔ ٹریننگ میں جدید تقاضوں کے حامل تربیتی ماڈیولز شامل کیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا پولیس افسران کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں۔ افسران کے پروموشن کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ پنجاب میں راجہ، رانی اور شہزادیوں کا نظام ہے۔ ایک خاندان کی اجارہ داری ہے
ارد گرد خوشامدیوں کا غلبہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں خطاب، کہا تمام صوبائی حکومتیں عوام کو اختیار دینے کو تیار نہیں، پنجاب حکومت نے بلدیاتی قانون واپس نہ لیا تو اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ چاروں صوبائی حکومتیں عوام کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہت کا، راجاؤں اور رانیوں کا اور شہزادیوں کا نظام ہے، خاندان کی اجارہ داری ہو اور ان کے چند خوشامدی ہو جو چاروں طرف کے موجود ہو اور اس کے ذریعے سے حکمرانی ہو۔ ہمیں جماعتی انتخابات چاہیے۔ ہم اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں، پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ جب تک اس کالے قانون کو پنجاب حکومت واپس نہیں لے گی یہ گھیراؤ جاری رہے گا۔ کراچی میں ہفتے کو دھند اسموگ میں بدل سکتی ہے، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری کہتے ہیں کراچی میں کل صبح بھی دھند برقرار رہنے کا امکان ہے، پارہ 12 سے 14 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ شہر قائد میں صبح سویرے دھند کا راج رہا، حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ گلشن معمار، ملی، اسکیم 33 اور ساحل کے قریبی علاقوں میں دھند کے بادل چھائے رہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے 10 پروازیں تاخیر سے روانہ ہوئیں، ملکی اور غیر ملکی 7 پروازیں منسوخ کرنا پڑیں۔ کل بھی اسی طرح کا کلائمیٹ رہے گا اور یہ پرسوں جو ہے اسموگ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ موو کر رہی ہوتی ہیں اور جو سرفیس ٹمپریچر ہوتا ہے آپ کا وہ تھوڑا سا ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے 19 جنوری کے دوران مغربی ہواؤں کا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا۔ 20 سے 23 جنوری کے دوران مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری اور بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ لاہور، سرگودھا، گجرانوالہ، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد، ڈی جی خان اور بہاولپور میں بھی بارش کا امکان ہے۔ لوکل گورنمنٹ، محکمہ صحت، ریسکیو 1122، پولیس اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی کنٹرول رومز میں اسٹاف کو 24 گھنٹے الرٹ رکھا جائے۔ شہری خراب موسم کی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ادھر سکھر سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند کا راج ہے۔ قومی شاہراہ اور موٹر وے پر حد نگاہ میں کمی سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سلیم سہتو کی رپورٹ۔ گزشتہ چند روز سے سکھر سمیت سندھ کے بیشتر علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ صبح اور رات کے اوقات میں زیادہ دھند ہونے کی وجہ سے قومی شاہراہ اور موٹر وے پر حد نگاہ 0 سے چند میٹر تک محدود ہو جاتی ہے۔ فوگ اتنا ہو رہی ہے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ یہی احتیاط کرنی چاہیے، بالکل سلو چلنا چاہیے، اگر بہت زیادہ ہے تو اسٹے کر لینا چاہیے۔ دھند کی وجہ سے شاہراہوں اور موٹر وے پر سفر کرنا خطرناک بنتا جا رہا ہے۔ دھند کی اس صورتحال کے پیش نظر بعض مقامات پر سکھر ملتان موٹر وے عارضی طور پر بند بھی کی جا رہی ہے، جبکہ ڈرائیورز کو دھند کے دوران رفتار کم رکھنے، فوگ لائٹس کے استعمال اور گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنے سمیت دیگر ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ اوور سپیڈ مت تو 120-25 پہ جائیں۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اگر ضروری ہو تو سفر سے قبل موسم کی صورتحال سے مکمل آگاہی حاصل کر لیں۔ دھند کے دوران غفلت اور لاپرواہی سے کی جانے والی ڈرائیونگ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے دھند کے دوران احتیاط سے ڈرائیونگ کریں اور محفوظ رہیں۔ کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ سلیم سہتو، ایئر نیوز، سکھر۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اپنے ایکس پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے یہ دوبارہ اقتدار میں آئے، پاکستان کو گالیاں نکالنے والوں کو پناہ دینے والے چاہیں گے یہ اقتدار میں آئے، یہ سب چاہیں گے مملکت خدا داد ان کی تابع ہو جائے، دوبارہ اقتدار آ جائے۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی۔ وزیر دفاع نے لکھا بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہندوستان نے حملہ کیا تھا، فرق دیکھیں، راتوں رات ابھی نندن کو ہم نے ہاتھ جوڑ کر واپس کیا۔ مئی 2025 میں ہندوستان نے حملہ کیا تو پاکستان نے فتح کی تاریخ رقم کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید لکھا دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ وہی پاکستان ہے جس نے کچھ سال قبل پائلٹ واپس کیا تھا۔ پاکستان ریلوے صنعت اور تجارت کے فروغ اور سرمایہ کاروں کو سہولت دینے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلوے کو اگلے ہفتے تمام اکائیوں سے مشاورت کے بعد عملی اقدامات پر مشتمل روڈ میپ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ نجی شعبے کے ماہرین کے مشاورتی اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا ریلوے میں انقلابی اقدامات کے اطمینان بخش نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ نئے بجٹ میں ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں کو متناسب بجٹ دیا جائے گا۔ پاکستان ریلوے کو عالمی معیار کا کمرشل مواصلاتی نظام کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات
खदमात वक्त की अहम जरूरत हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुनाफा बख्श कमर्शियल इस्तेमाल के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का भी जायजा लिया जाए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, घरेलू सार्फिन को फौरी रिलीफ की हिदायत जारी कर दी। सनतों से घरेलू शोबे को इजाफी गैस मुंतकली के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। गैस तलब और रसद पर हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सनत के लिए गैस बंदिश 1 से 2 दिन करने पर मुशावरत जारी है। कराची में जगह जगह खुले मैनहोल और उनमें गिरकर हलाकतों के बाद गवर्नर कामरान टिसोरी का बड़ा इकदाम। गवर्नर हाउस से मैनहोल्स के ढक्कनों की फराहमी शुरू कर दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। शहर में इस वक्त जो खुले मेन होल्स हैं और उसमें गिरकर जो शहरियों की और बच्चों की हलाकतें हो रही हैं, उसके बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इसका नोटिस लिया है। अब गवर्नर हाउस से मेन होल्स के जो ढक्कन हैं वो शहरियों को मुफ्त फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बेल ऑफ होप वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेन होल्स के ढक्कन रखे गए हैं जो शहरियों को मुफ्त फराहम किए जाएंगे। एक हेल्प लाइन भी मुतारिफ कराई है 1366 जिस पर शहरी मेन होल्स के ढक्कन मुफ्त हासिल कर सकते हैं। वो लोग जिनके गली महलों में इलाकों में गटर के ढक्कन नहीं है, आप गवर्नर हाउस से गटर के ढक्कन मुफ्त हासिल कर सकते हैं। गवर्नर सिंह का पैगाम है कि जब तक पूरे शहर में जो खुले मेन होल्स हैं उनके ढक्कन नहीं लग जाते, इन ढक्कनों की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब में बसंत पर सिर्फ 3 दिन पतंगबाजी की इजाजत होगी। इसके अलावा पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सूबाई महकमा दाखिला ने खबरदार कर दिया, ममानियत की खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पतंग और डोर बनाने, बेचने या तरसील पर 7 साल कैद और 50 लाख तक जुर्माने का सामना करना होगा। सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत की महदूद इजाजत होगी। मुकर्ररा दिनों से कबल पतंगबाजी गैर कानूनी है। अमरीका ने गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के आगाज का ऐलान कर दिया। मशरक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने एक्स पर लिखा, दूसरे मरहले के तहत गजा में टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम की जाएगी जो गजा का इंतजाम संभालेगी। गजा को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करके तामीर नौ का अमल शुरू किया जाएगा। तवक्को है हमास अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेगा। इस्तेहकाम फोर्स से मुताल्लिक तफसीलात 2 हफ्ते में जारी की जाएंगी। ट्रंप फैसला कर रहे हैं कि गजा के अमन बोर्ड में कौन शामिल होगा। खबर आपको दें, सदर आसिफ अली जरदारी से बहरीन के वजीर दाखिला शेख राशिद की मुलाकात हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी पर करीबी ताउन और मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात का अदा किया गया। जहांगीर खान इस मुलाकात के बारे में आगाह करेंगे, बताइए जहांगीर। जो बिल्कुल पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को फरोग देने के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी के सामने खुसूसी जिक्र किया, जिस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान बहरीन का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक भी तय पाया है, जबकि दोनों ममालिक ने मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर देते हुए सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान और बहरीन शराकत दारी आलमी सलामती के लिए इस मुलाकात के दौरान अहम करार दी गई है। जी शुक्रिया आपका। कराची में नेशनल पैडल चैंपियनशिप का मेला सज गया। इवेंट में मुल्क भर से टॉप रैंकिंग खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। अली हसन की रिपोर्ट। कराची में नेशनल पैडल चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज हो गया है, जिसमें पाकिस्तान भर से बेहतरीन 92 खिलाड़ी मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में अपनी महारत के जौहर दिखाने के लिए जमा हुए हैं। ये चैंपियनशिप महज एक मुकामी इवेंट नहीं बल्कि जापान में शेड्यूल एशियन गेम्स 2026 के लिए कौमी टीम के इंतखाब में अहम संगे मील साबित होगी। पाकिस्तान की टीम ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, उसके लिए हम ये नेशनल चैंपियनशिप कर रहे हैं और उसके बाद कैंप लगेगा और हमने स्पेनिश कोच की सर्विसेज हासिल कर ली हैं। इंशाल्लाह फरवरी में वो स्पेनिश कोच पाकिस्तान आ जाएगा। खिलाड़ियों का कहना है कि मुकाबला किसी के लिए भी आसान नहीं, सियासत को बस खेल से अलग कर देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही।